جی اے دل کی ایپیسوڈ 20 کا ریویو دوں گی۔ سب سے پہلے تو کہوں گی لائک کامنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ جو ریویوز اور جو باتیں میں نے اس ایپیسوڈ کے بارے میں کرنی ہوتی ہیں وہ تو ظاہر ہے پوری ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے تبھی آپ کو پتہ لگیں گی۔ اچھا چلیں آپ بات کرتے ہیں جو ڈرامے میں ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ثنا ہے وہ اپنی پھپھو سے اس کے گھر اس کا کوئی ایڈریس وغیرہ لے کر اس تک پہنچتی ہے، تو وہاں اس کی ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کا ہسبینڈ وہیں پہ موجود ہوتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اس نے کس طریقے سے اسے بیہیو کیا ہم نے دیکھا، کس طرح سے اس نے اس کو دھکا دیا اور وہ خود کو سنبھال نہیں پائی۔ جب وہ اترنے لگی تو وہ ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اس کی کنڈیشن بھی اچھی نہیں تھی، نازک طبیعت کی لڑکی دکھائی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس سوسائٹی میں اس نے پرورش پائی ہے وہاں پہ لڑکیاں اتنی نازک ہی ہوتی ہیں، تو اس نے نہیں سہ سکی اور وہ ہم نے دیکھا کہ وہ گر جاتی ہے سیڑھیوں سے۔ اور اس کے ہسبینڈ کا اس عورت کے ساتھ رہنا اور جو جس طرح سے وہ تھا، جس طرح سے اس کا حلیہ تھا، جیسے اس لڑکی کا حلیہ تھا، وہ تو اسے یہ نہیں بتا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی ایک فرینڈ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی ہے اور اس کے بعد آبویسلی وہ اپنی ماما کو پتہ چلتا ہے، اس کی ماما اسے ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اسے ملنے کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ جو اس کے فادر ہیں وہ اپنے بزنس کو لے کے ویسے ہی بہت پریشان ہیں اور انہیں بینک سے لون بھی نہیں مل رہا۔ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ابھی سے کوئی بزنس وغیرہ کا ڈیل وغیرہ کریں، تو اتنے عرصے میں یہ بات ہو گئی۔ اور ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ثنا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ثنا کا مس کیریج ہو گیا، اور وہ تو جو اس کا ہسبینڈ ہے کبیر وہ تو چاہتا یہی تھا، اسے تو اولاد چاہیے نہیں تھی۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں روحام اور جو ملی ہیں ان کے اچھے تعلقات چل رہے ہیں، لیکن اصل روحام کا امتحان تو تب شروع ہوگا جب وہ اس کا جو دوست ہے موہت وہ واپس پاکستان آ جائے گا، اور جب وہ اس کو دیکھ لے گئے اس کے ساتھ، تو پھر اصل امتحان تو روحام کا تب شروع ہوگا کہ وہ کتنا اچھا ہسبینڈ ثابت ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بس جو دوستی ہے، محبت ہے، وہ کسی حد تک آگے بڑھ رہی ہے۔ اور بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبیر کو پتہ لگتا ہے، وہ بھی اس کی پھپھو سے سمجھاتی ہے اور بتاتی ہیں، تو وہ پھر اسے ملنے کے لیے ہاسپٹل آتا ہے۔ اور جی آتا ہاسپٹل تو ہے لیکن ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور مجھے تو جیسے بہت افسوس ہوا ہے۔ اور اس کی ماما بھی اس کو یہی کہتی ہیں کہ تمہارا بیہیویئر، تم کس طرح سے مجھ سے بات کر رہی ہو، تم پھر کبیر کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرتی ہوگی۔ یعنی کہ ثنا کی ماما کہ اپنی بیٹی کو نہیں جانتی کہ ان کی بیٹی کتنے نازک طریقے سے پلی ہے، اور وہ اس طرح سے کیوں کرے گی۔ ظاہر ہے کوئی بھی عورت اس طرح تو نہیں کرتی، لیکن بہرحال اس کی ماما کا یہ رویہ میرے لیے حیران کن تھا۔ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اس طرح سے اگر کچھ ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور ریزن بھی ہو سکتا ہے، ماما کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے دیکھا کہ اس کی ماما نے اس کو کہا کہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہی ہو، اور اس سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو کبیر ہے وہ تو تمہارے لیے بہت پریشان ہے۔ اور ظاہر ہے وہ خود تو بہت پریشان تھی اپنی بیٹی کو اس طرح سے دیکھ کر، اور انہیں پہلے تو یہ بہت بات عجیب لگی کہ اس کا میاں پاس نہیں ہے۔ اور پہلے تو وہ ثنا جو اپنے میاں کو کور کرتی رہی کہ وہ بزنس میٹنگز میں باہر تھے اور یہ ہے وہ ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ضبط کا پیمانہ تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے آگے، مطلب اپنے مدر کے آگے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں جو کہا اس نے کہ اگر وہ نہیں بھی صحیح طریقے سے رہتا، اور اگر اس کو پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس طرح کی جو بات اس نے کی، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس کا دل دکھا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں ملیحہ اور روحام کی اچھی چل رہی ہے، وہ کچھ عرصے کے لیے لاہور گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے اب موہت کا کریکٹر لے کے آنے والے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک ہیرو کو بھیجا ہے۔ اور وہ میرا خیال ہے جب گھر واپس آئے گا، روحام مطلب دکھائیں گے لاہور سے واپس کراچی آتا ہے، تو اتنے عرصے میں وہ دیکھے گا کہ وہ جو موہت ہے وہ اسے ملنے کے لیے گھر آیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے اسی طرح کا کچھ سین ہوگا۔ اور اب اصل میں روحام کا امتحان ہے کہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبیر یہ چاہتا ہے کہ یہ مس کیریج ہو جائے، اور بہرحال یہ ہو گیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے۔ اور ابھی تو وہ 19-20 والی کیفیت میں ہے، یعنی کہ وہ اپنے ہسبینڈ جو ماں کو چاہتی ہے کہ اس کے بارے میں پتہ بھی نہ چلے، لیکن کچھ نہ کچھ ماں کے آگے وہ بول بھی دیتی ہے، جس کی وجہ سے ماں تھوڑی اپسٹ ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
جو اس کی پرواہ تو ہے، مطلب اس لیے وہ جھوٹ وہ بول رہا ہے اور ماں کے سامنے ظاہر یہ کر رہا ہے کہ مجھے تو بڑی فکر ہے، بڑی کیئر ہے، میں بزنس کر رہا تھا اور پیسوں کا کیا کرنا ہے جب مجھے میری بیوی ہی خوش نہیں ہے اور مطلب میں اس کے پاس نہیں تھا، اتنے ڈرامے بازی کر رہا تھا۔ اور بہرحال انسان کو فیس ریڈنگ بھی ایک چیز ہوتی ہے، فیس ریڈنگ بھی کرنی بہت ضروری ہے اور کرنی چاہیے، جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں لڑکی کے اور لڑکی کو بھی۔ اور لڑکی نے اپنی ماں کو یہ بات نہیں بتائی کہ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، جب میں ادھر گئی ہوں اور وہ پتہ نہیں کون سی جگہ تھی، کہیں الگ ہی رہ رہا تھا۔ اور بہرحال کہانی اس طرح سے بڑھ رہی ہے، اصل کہانی تو تب ہوگی جب وہ موحد آئے گا اور رام اور ان دونوں کی سٹوری، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کہانی کس طرح سے پھیلتی ہے۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان دا اینڈ سب کچھ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن بہرحال ابھی تھوڑا سا کر رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے اور کچھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال کہانی ہے، کہانی کو بڑھانا بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے بیچ میں ٹوسٹ وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ اور بہرحال اس کی بہنوں کے ساتھ جو موحد اس کی بہنوں کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوگا تو اس کی ماں کو بھی تو سزا ملے گی، جو اس نے اس کے اوپر الزام وغیرہ لگائے تھے۔ ہم نے دیکھا لاسٹ ایپیسوڈ میں وہ کہتی بھی ہے کہ امی آپ اس طرح سے بد دعا نہ دیں، آپ کی بیٹیوں آپ کے اولاد کے اوپر آئے گی، اور واقعی ایسا ہوگا، ہم دیکھیں گے۔ اور پھر وہ جو ماں ہے اس کی، مطلب موحد کی جو ماں ہے، وہ جا کے اس کے ساتھ معافی بھی مانگے گی مجھے لگتا ہے۔ اور بس یہی کچھ ہے کہانی میں، کچھ اتنا زیادہ نہیں کیونکہ کریکٹرز اس میں کم ہیں۔ اور موحد اچانک سے پاکستان آ جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ جو جیل میں ہوتا ہے ترکی کے، وہ واپس آ جاتا ہے، ماں اس سے مل کے خوش ہے۔ اب وہی آتے کے ساتھ جا کے اس سے ملنے کی ضد بھی کرے گا اور اپنی ماں سے بھی کہے گا کہ کسی طریقے سے یہ رشتہ ختم کروائیں اور میری کسی طریقے سے اس کے ساتھ دوبارہ سے شادی وادی کا کچھ سوچیں، اس طرح کی کہانی کرے گا اور اس کے اوپر فورس کرے گا۔ بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ روحان کو جھوٹ نہیں پسند، تو ظاہر ہے تھوڑے بہت تو تعلقات خراب ہوں گے۔ چلیے نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اور یہ کہ کس ڈرامے کی آپ کو ریویو چاہیے پلیز بتائیے، ٹھیک ہے؟ اور رمضان کے دن ہے، تھوڑے سے اس میں مصروفیت ہے، ڈرامے ہم کم دیکھ پاتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگ بتائیں گے کس ڈرامے کی کرنی ہے تو پھر میں کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔